الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، آج کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے۔ فقہ میں سب سے پہلے شریعت کے جو اہم اصول ہیں، رولز ہیں، ان کو جانتے ہیں۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن اور حدیث میں عقیدہ اور عمل سے متعلق جو احکام اتارا ہے اسے شریعت کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے عمل۔ عقیدہ اور عمل سے متعلق جو بھی احکام آئے ہیں ان سارے احکام کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اور فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں تفصیلی دلائل کی روشنی میں شریعت کے احکام کی جانکاری حاصل کرنا۔ یعنی شریعت کے جو احکام ہیں دلیل کی روشنی میں جاننا، دراصل اسے فقہ کہا جاتا ہے، اور اس کا شابدک ارتھ ہوتا ہے سمجھ۔ گویا کہ دلیل کی روشنی میں احکام کی جانکاری حاصل کرنا فقہ ہے۔ اسلامی شریعت اور انسانوں کے بنائے ہوئے جو رولز ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ تو انسانی سورس کے مقابلہ میں الہی سورس، ایک طرف انسان کا بنایا ہوا قانون ہے، دوسری طرف ربانی قانون ہے، اللہ کا اتارا ہوا قانون ہے۔ تو آسمان اور زمین کا فرق ہو گیا دونوں میں، انسان کے بنائے ہوئے رول میں اور اللہ کے اتارے ہوئے رول میں آسمان اور زمین کا فرق رہے گا۔ دوسرے نمبر پر اسلامی احکام کے جو فائدے ہیں دنیا میں بھی ہم کو ملتے ہیں اور آخرت میں بھی ملنے والے ہیں، لیکن انسانوں کے جو بنائے ہوئے رولز ہیں، سنویدھان ہیں، قانون ہیں، ان کے فائدے ہم کو صرف دنیا میں ملتے ہیں۔ تیسرا فرق یہ ہوا کہ شریعت کے جو احکام ہیں ان کے فائدے ساری مخلوق کو حاصل ہوتے ہیں اور سب کے لیے یہ قانون بالکل مناسب ہوتے ہیں، جبکہ انسانوں کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں وہ تجربے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس لیے کچھ لوگوں کے لیے مناسب ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہوتے۔ اور سب سے اہم فرق یہ ہے کہ اللہ کا جو اتارا ہوا قانون ہے یہ نیچر پر بیس کرتا ہے، فطرت پر بیس کرتا ہے، اور فطرت میں چینجنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کا جو اتارا ہوا قانون ہے وہ زمانے کی تبدیلی سے آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوتا، جبکہ انسانوں کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں یہ لائف اسٹائل کو دیکھ کر کے بنائے جاتے ہیں، اور لائف اسٹائل میں جب تبدیلی آتی ہے تو 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد اس قانون میں بھی چینجنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی سے آپ کو اس سوال کا بھی جواب مل گیا ہوگا کہ آخر اسلامی قانون میں چینجنگ کی ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوتی ہے، کیوں ہمیشہ ماڈرن ہوتا ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے، اس کے کسی بھی قانون میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتا۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ اسلامی شریعت کے رولز کیا کیا ہیں۔ تو دنیا اور آخرت میں انسانوں کے ہیت پہ گفتگو کرتا ہے اسلامی قانون، انسانوں کی مصلحت پہ بات کرتا ہے اسلامی قانون۔ اسی طریقے سے اسلامی قانون ایک انسان کے اخلاق اور کردار پہ روشنی ڈالتا ہے۔ اسلام صرف تھیوری نہیں دیتا ہے بلکہ پریکٹیکل نمونہ بھی ہمیں دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن اور حدیث ایک تھیوری ہے، اور قرآن اور حدیث کا نمونہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اسی طریقے سے شریعت کے جو احکام ہیں یہ پے در پے آئے ہیں، ایک ہی مرتبہ نہیں آ گئے۔ قرآن کریم ایک ہی مرتبہ نہیں اترا ہے بلکہ 23 سال میں ضرورت کے حساب سے اترا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے جو احکام ہیں وہ ضرورت کے حساب سے انسانوں کو دیے گئے ہیں۔ اور اسلامی شریعت میں انسانوں
کا بہت خیال کیا جاتا ہے، انسانوں کی آسانی کا خیال کیا جاتا ہے اور انسانوں سے تنگی کو دور کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی قانون کا مقصد ہے انصاف قائم کرنا۔ یہ انصاف صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے انصاف قائم کرنا۔ اسلامی قانون میں سارے انسانوں کو برابر کا ادھیکار ملتا ہے، حق ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلامی شریعت یا فقہ کے سورسز کیا ہیں؟ تو اسلامی شریعت کے کچھ مول سورسز ہیں، مین سورسز ہیں، اور کچھ سیکنڈری سورسز ہیں۔ مین سورسز قرآن اور حدیث ہے، یعنی قرآن اور حدیث یہ مول سورس ہے، اور سیکنڈری جو سورسز ہیں وہ ہے اجماع اور قیاس۔ قرآن کو تو ہم جانتے ہیں، حدیث بھی ہم جانتے ہیں، اجماع کیا ہے اور قیاس کیا ہے اسے ہم آگے جانیں گے شبداولی میں۔ اسلامی فقہ کے تفرعات کیا ہوتے ہیں، یعنی فقہ جب ہم کہتے ہیں تو فقہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ فقہ کے احکام 7 چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر عبادات، یعنی عبادت کی ادائیگی کی کیفیت پر مشتمل احکام ہوتے ہیں، جیسے طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، نماز کا کیا طریقہ ہے، زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے، روزے کے کیا طریقے ہیں، حج کے کیا احکام ہوں گے۔ اسی طریقے سے فقہ پرسنل لا پہ بھی گفتگو کرتا ہے، یعنی فیملی لائف سے متعلقہ جو احکام ہیں، جیسے شادی ہے، بیاہ ہے، طلاق ہے، نسب ہے، دودھ پلانا ہے، خرچہ ہے، وراثت ہے، اس طرح کے مسائل پہ بھی گفتگو کرتا ہے فقہ۔ اسی طریقے سے معاملات، لوگوں کے کاموں اور ایک دوسرے کے معاملات سے متعلق جو احکام ہیں، جیسے اجرت کے معاملات ہو سکتے ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہو سکتے ہیں، تجارت اور کاروبار کے معاملات ہیں، گارنٹی ہے، وکالت ہے، ضرورت کے باوجود سامان کو جمع کر کے رکھنا اور مارکیٹ میں نہ لانا ہے، مینوفیکچرنگ اتپادن کے حوالے سے گفتگو ہے، قرض ہے، ہدیہ ہے، مال کو جمع کر کے رکھ لینا ہے، کمپنیاں ہیں، اوقاف ہیں، کھیتی باڑی کے مسائل ہیں۔ یہ ساری چیزوں میں دراصل فقہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بادشاہ کے احکام، یعنی بادشاہ اور رعایا، راجہ اور پرجا کے کیا احکام ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بادشاہ کی ذمہ داری انصاف قائم کرنا ہے، ظلم دور کرنا ہے، احکام کو لاگو کرنا ہے، اور پرجا کی ذمہ داری، رعایا کی ذمہ داری یہ ہے کہ بادشاہ کا حکم مانے، اور جب تک کہ وہ گناہ کا حکم نہ دے رہا ہو تب تک کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو اس بارے میں بھی فقہ میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اسی طریقے سے سزائیں، مجرموں کو سزا دینے اور امن قائم کرنے، اور اس بارے میں جو مسائل ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں فقہ میں گفتگو ہوتی ہے، جیسے چوری ہے، شراب پینا ہے، ڈکیتی ہے، تہمت باندھنا ہے، زنا کرنا ہے، گواہی ہے، امن و امان کی حفاظت وغیرہ ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو فقہ میں گفتگو ملے گی۔ اسی طریقے سے فورن افیئرس ہیں، یعنی جنگ ہے، صلح ہے، خارجہ پالیسی سے متعلق احکام ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں فقہ میں آپ کو جانکاری ملے گی۔ اسی طریقے سے احکام ہیں، آداب ہیں، اخلاق ہے، اچھے عادات، اچھائیوں اور برائیوں سے متعلق بھی فقہ میں آپ کو جانکاری ملے گی۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ اسلامی انسانی ضروریات سے متعلق جو بھی احکام ہیں ان سارے احکام کو سموئے ہوئے ہے، اور چاہے انفرادی زندگی ہو، ویکتیگت جیون ہو، یا ساماجک زندگی ہو، سب پہ فقہ دراصل روشنی ڈالتا ہے۔ فقہی اصطلاحات کیا ہیں ان کو بھی ہم جان لیتے ہیں۔ اس میں سے کچھ اصطلاحات کو ہم نے پچھلے ہفتہ سمجھا تھا، لیکن کچھ اصطلاحات باقی رہ گئی ہیں، تو ان سب کو ہم جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے فرض جس کے کرنے پر ثواب ملے اور جس کے چھوڑنے پر گناہ ہو، اسے فرض کہتے ہیں۔ اور فرض کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین کیا ہے اور فرض کفایہ کیا ہے؟ فرض عین
جو ہر آدمی سے مطلوب ہو اور بعض لوگوں کے کر دینے کی وجہ سے سب سے ذمہ داری ختم نہ ہو، جیسے نماز پڑھنا ہے، جیسے روزے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ اور فرض کفایہ یہ ہے کہ جس کا مطالبہ مسلمانوں کی ایک جماعت سے ہو، ہر ایک سے نہیں، اس طور پر کہ اگر کچھ لوگ اسے کر لیتے ہیں جس سے وہ کام کافی ہو جائے تو تمام لوگوں سے ذمہ داری ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر مردے کی تجہیز ہے، مردے کی تکفین ہے، مردے کی جنازے کی نماز پڑھنا ہے اور اسے دفن کرنا ہے، تو اگر کچھ لوگ مردے کی تجہیز اور تکفین میں شامل ہو جائیں، اس کے جنازے کی نماز پڑھ کے اس کو دفن کر دیں تو سارے لوگوں سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے فرض کفایہ۔ سنت یا مندوب کسے کہتے ہیں؟ سنت یا مندوب کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر گناہ نہ ہو۔ اور سنتوں میں بھی کچھ سنتیں وہ ہیں جنہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، یعنی سنن مؤکدہ، ایسی سنتیں جن پر تاکید آئی ہے، وہ سنتیں ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنایا، ایک دو مرتبہ کبھی کبھار چھوڑ دیا، ایک دو مرتبہ چھوڑ دیا ہو، جیسے فرض نماز سے پہلے اور بعد کی 12 رکعت سنتیں ہیں، ان کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور مستحب سنتیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا، جیسے مغرب سے پہلے کی 2 رکعت سنت ہے لیکن یہ مستحب سنت ہے۔ اسی طریقے سے عصر سے پہلے 4 رکعت سنت ہے لیکن یہ مستحب سنت ہے، مؤکدہ سنت نہیں ہے۔ مباح کسے کہتے ہیں؟ جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہو، کہ شریعت نے جسے کرنے اور نہ کرنے میں کوئی ثواب نہ رکھا ہو اور نہ ہی گناہ رکھا ہو، جیسے کھانا پینا ہے، کاروبار ہے، سونا جاگنا ہے، تو ان میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ان کاموں کو اچھی نیت سے کرتا ہے تو اسے ضرور ثواب ملے گا۔ مکروہ کیا ہے؟ جس کے چھوڑنے پر ثواب ہو اور کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو۔ اور حرام کیا ہے؟ جس کے کرنے پر گناہ ہو اور چھوڑنے پر ثواب ہو۔ اچھا، اب ہم جانتے ہیں اجماع کو اور قیاس کو، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ اسے جاننا ضروری ہے۔ اجماع کیا ہے؟ اجماع کہتے ہیں کسی شرعی حکم پر کسی بھی زمانے میں امت محمدیہ کے مجتہد علماء کا اتفاق، کسی شرعی حکم پر کسی بھی زمانے میں امت محمدیہ کے مجتہد علماء کا اتفاق دراصل اجماع کہلاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی شرعی حکم پر کسی بھی زمانے میں اگر امت محمدیہ کے مجتہد علماء اتفاق کر لیں تو وہ اجماع کہلائے گا۔ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ مجتہد کہتے ہیں وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسئلہ استنباط کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں، وہ مجتہد ہیں۔ تو سارے علماء چاہے صحابہ کے زمانہ کے ہوں یا کسی دوسرے زمانہ کے ہوں، کسی بھی شرعی حکم پر اتفاق کر لیں تو اس حکم کو اجماع کہا جائے گا، اور جس مسئلے پر اجماع ہو اس پر عمل کرنا سب کے لیے واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ قیاس کیا ہے؟ کسی معاملے کو جس کے بارے میں شریعت کا کوئی حکم نہ آیا ہو، کسی معاملے کو جس کے بارے میں شریعت کا کوئی حکم وارد نہ ہو، ایسے حکم سے ملانا جس کے بارے میں شریعت کا کوئی حکم آیا ہو۔ ایک حکم ہے، اس کے بارے میں شریعت خاموش ہے، شریعت کچھ بھی نہیں بات کر رہی ہے، ایسے حکم سے ملانا جس کے بارے میں شریعت کا حکم ہے، دونوں کو ملانا آپس میں، دونوں کے بیچ علت کے متحد ہونے کی وجہ سے، دونوں کے بیچ علت کے سبب کے ایک ہونے کی وجہ سے۔ اس کو مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ شراب حرام ہے اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کے زمانے کے حساب سے شراب کی بہت ساری قسمیں نہیں پائی جاتی تھیں، تو شراب کی ایک شکل تھی جس کے اندر نشہ پایا جاتا تھا، اس کو شریعت نے حرام کیا۔ آج شراب کی نئی نئی جو شکلیں پائی جاتی ہیں، اب مثال کے طور پر ہیروئن ہے، کوئی کہے گا ہیروئن کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ حرام ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہیروئن تو آج دکھائی دیتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہیروئن بھی حرام ہے کیونکہ شراب پہ ہیروئن کو قیاس کیا گیا ہے۔ دوسری مثال لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گائے کی زکوٰۃ دی جاتی تھی، گائے پہ زکوٰۃ ہے، لیکن بھینس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، تو آج علماء نے گائے پہ بھینس کو قیاس کیا کہ جیسے گائے میں زکوٰۃ ہوگی ویسے ہی بھینس میں بھی زکوٰۃ ہوگی اگر نصاب کو پہنچ جائے تو قیاس کسے کہتے ہیں؟ کسی معاملے کو جس کے بارے میں شرعی حکم نہ آیا ہو، ایسے حکم سے ملانا جس کے بارے میں شرعی حکم آیا ہو، دونوں کے بیچ علت کے پائے جانے کی وجہ سے، دونوں کے بیچ سبب کے ایک ہونے کی وجہ سے۔ اور قیاس کی ضرورت تب محسوس ہوتی ہے جبکہ قرآن یا حدیث یا اجماع میں کوئی نص نہ ملے۔ اسی سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اسلام ماڈرن ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ اگر نیا کوئی مسئلہ بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو ہماری شریعت میں ایسے اصول ہیں کہ ان اصول کو سامنے میں رکھ کر کے ہم اس نئے مسئلے کے بارے میں جانکاری آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں۔ فقہ کی ترقی کیسے ہوئی تو اس کو بھی ہم جان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے صرف لوگوں کی رہنمائی کرنے والے، اور اس وقت فقہ کی جو شکل تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس وحی کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ایک وحی قرآن کی شکل میں اور دوسری وحی حدیث کی شکل میں تھی، اور انہی دو وحیوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فقہ ڈیپینڈ کرتا تھا۔ صحابہ کے زمانے میں فقہ کی کیا شکل تھی کہ صحابہ کے زمانے میں قرآن کو ایک ساتھ جمع کیا گیا تھا، حدیث کے بھی الگ الگ کچھ مجموعے تیار تھے، اگرچہ ایک ساتھ حدیث کا ذخیرہ تیار نہیں ہوا تھا۔ اسی طریقے سے صحابہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل کی جانکاری حاصل کر لیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے زمانے میں بھی بڑے بڑے صحابہ کو جمع کرتے تھے اور اس مسئلے کے تعلق سے معلومات لیتے تھے اور اس طریقے سے اس مسئلے کے حل کو پیش کرتے تھے۔ اب رہی یہ بات کہ فقہ جو چار مذاہب کے زمانے میں وجود میں آئے ہیں ان کی کیا شکل تھی، تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ صحابہ کرام میں سے جو فقیہ قسم کے صحابہ تھے انہی سے استفادہ کر کے تابعین نے وہ علم حاصل کیا، پھر تابعین سے تبع تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں تک وہ علم پہنچا۔ تو مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگردوں نے علم کو پھیلایا مدینہ کے آس پاس میں، اور مکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگردوں نے ان کے علم کو پھیلایا، اور عراق میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں نے ان کے علم کو پھیلایا۔ اس طریقے سے یہ علم صحابہ کرام سے بعد کے لوگوں تک پہنچا۔ پھر اس کے بعد ایک دو مکتب پیدا ہوا یا دو مدرسہ بنا، ایک مدرسہ اہل حدیث کے نام سے جو مکہ اور مدینہ کے آس پاس میں رہا، اور دوسرا مدرسہ اہل الرائے کے نام سے جو عراق میں قائم ہوا تھا۔ اسی کے بعد چار ائمہ مشہور ہوئے، حالانکہ یہ چار ائمہ ہی نہیں تھے بلکہ ایسے تو بہت سارے اساتذہ تھے جو لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے، لیکن چار ایسے لوگ مشہور ہوئے جن کے علم کی خدمت کی گئی اور بعد کے لوگوں تک انہیں پہنچایا گیا، ان کے علم کو پہنچایا گیا۔ ان میں جو چار مشہور امام ہیں فقہ میں،
سب سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ جن کا نام نعمان بن ثابت ہے، ان کی پیدائش سن 80 میں ہوئی اور ان کی وفات 150 میں ہوتی ہے۔ دوسرے امام ابو عبداللہ مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو مدینہ ہی میں پیدا ہوئے اور مدینہ ہی میں وفات پائی۔ یہ سن 93 میں پیدا ہوئے اور 179 میں وفات پاتے ہیں، 179 میں وفات پاتے ہیں۔ تیسرے امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی ہیں، ان کی طرف نسبت کر کے شافعی مذہب مشہور ہوا۔ ان کی پیدائش 150 میں ہوئی، اسی سال جس سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے، اور 204 میں یہ وفات پاتے ہیں۔ اور چوتھے امام ہیں امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 164 میں پیدا ہوئے اور 241 میں وفات پاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد۔ ان 4 اماموں کی طرف 4 مذاہب منسوب ہوتے ہیں، یعنی حنفی مذہب، مالکی مذہب، شافعی مذہب اور حنبلی مذہب۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ 4 ہی ائمہ نہیں تھے، ائمہ تو بہت سارے تھے، لیکن ان 4 اماموں کے علم کی خدمت کی گئی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگردوں امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی نے ان کی فقہ کو جمع کیا۔ اسی طریقے سے امام مالک نے باضابطہ موطا نام سے ایک خود حدیث کی کتاب لکھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نام کی ایک کتاب لکھی، اور دھیرے دھیرے بعد میں بہت ساری کتابیں ہر مسلک کی تائید میں لکھی جانے لگی۔ لیکن یہاں پر ایک اہم سوال یہ ہے کہ ان 4 مسالک کے بارے میں ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں، ان 4 ائمہ اور ان مذاہب کی خدمت کرنے والے جو فقہا ہیں، ان سارے ائمہ اور ان سارے فقہا کا احترام ہونا چاہیے، ان کی کتابوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ان کی رائے، ان کے مسئلے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ہم قرآن اور حدیث کو معیار بنائیں گے، اگر ان کی رائے قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو اس پہ عمل کریں گے، اگر قرآن اور حدیث سے ان کی رائے ٹکراتی ہے تو ہم قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے، لیکن ان سارے ائمہ کا احترام کریں گے، ان سارے ائمہ سے استفادہ کریں گے، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ان تمام ائمہ نے دین کی ہی خدمت کی تھی۔